موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ حضرات علماء کرام، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، جملو پور کے لیے میرے لیے جملو پور نہ نیا ہے نہ کوئی بہت دور کا ہے معاملہ۔ اینوا اور جملو پور میں کلومیٹر کی دوری تو ہو سکتی ہے، لیکن رابطے اور تعلق اور رشتہ داری تو بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بیان ہوگا حضرت مولانا مفتی شمیم صاحب دامت برکاتہم، جو ریاض العلوم گرینی میرا مادر علمی ہے، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ ابھی وہ نوجوان بھی ہیں، ان سے آپ 3 گھنٹہ بھی بیان سن سکتے ہیں۔ ہم تو 3 گھنٹہ بولیں گے تو پھر یہیں سو جائیں گے۔ ویسے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ بہت ہے۔ اگر فجر تک بیان کیا جائے تو سب لوگ بیٹھے رہیں گے، اسے کوئی بول نہیں رہا، اس لیے کہ جب نعت آپ لوگ 9:45 بجے تک سنے ہیں تو تقریر تو کم سے کم 3:45 بجے تک ہونا ہی چاہیے، انصاف کی بات۔ یہ شامیانہ لگا، یہ اشتہار چھپا، یہ انتظام ہوا ہے تقریر کے لیے، نظم اور نعت اور شاعری کے لیے نہیں۔ منتظمین بھی بات ذرا غور سے سنیں۔ ہمارے جلسوں میں بہت چیزیں قابل اصلاح ہیں۔ نعت خواں آتا ہے تو پہلے کہے گا یہ اسٹارٹر ہے، کھانے سے پہلے اسٹارٹر دیا جاتا ہے نا۔ اب کہے گا پھر میں ایک شعر، پھر کہے گا اصلی شعر، پھر کہے گا مقطع، اور پورا وقت اسی میں چلا جاتا ہے۔ ہم آ رہے ہیں غازی پور سے، رات بھی بیان کیا، جمعہ کو بھی بیان کیا۔ گوشت پوشت کے ہم بنے ہوئے ہیں، لوہا اور اسٹیل کے ہم نہیں بنے ہوئے ہیں نا۔ ہم لوگ بھی تو تھکتے ہیں، لیکن مقرر اور خطیب بیٹھا رہے گا اور نعت خواں پڑھتا رہے گا اور واہ واہ ہوتی رہے گی۔ اب آئیے میں بتاؤں، میں جلسوں کے مقابلے میں اجتماع کو زیادہ مفید سمجھتا ہوں۔ پورا مجمع بیٹھا رہتا ہے، کوئی نعت نہیں ہوتی، نہ ہٹو نہ بچو، اور سب غور سے سنتے ہیں۔ مغرب بعد فوراً بیان شروع ہو جاتا ہے، وہاں بھی تقریر ہوتی ہے۔ راتوں میں لوگ روتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے جلسوں میں جلسہ کے نام پر مشاعرہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیز قابل اصلاح ہے۔ ایک نعت ہو بس، مختصر سے اللہ ہم سب کو دین کا کام دین کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خواہشوں اور ہماری آرزوؤں کے مطابق دین نہیں چلتا۔ اگر ہماری تمناؤں اور چاہتوں اور ہماری خواہشوں اور ہمارے جذبات کے مطابق دین کا کوئی حکم ہوتا تو آپ کو میں چند مثال دیتا ہوں۔ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن اذان 5 وقت کی آپ کے اس نئی مسجد میں بھی ہوتی ہے اور پہلے والی جو گاؤں میں ہے اس میں بھی ہوتی ہے۔ کسی دن بھی کسی اذان میں، اذان کے اخیر میں جو اذان دینے والے بزرگ ہیں یا حافظ ہیں یا کوئی بھی ہے، اگر آخری اذان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ پر اذان مکمل ہوتی ہے اور ان کو اس دن شوق پیدا ہوا
کہ روزانہ آدھا کلمہ پڑھا جاتا ہے، آج ہم پورا کلمہ پڑھ کر اذان دیں گے۔ اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا جمل پر اٹھ جائے گا کہ بھئی یہ کس نے اذان دیا ہے، یہ کس نے اذان دیا ہے، اذان غلط۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ملانا غلط نہیں ہے، وہ تو کلمہ ہے، اذان میں ملانا غلط ہے۔ جو دین، جو اذان اللہ کے رسول نے ہم کو آپ کو عطا فرمایا ہے، اس میں اذان کے آخر میں صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ اب ہمارے اندر کتنا جوش پیدا ہو جائے، ہم اگر ملا دیں گے محمد رسول اللہ تو اذان غلط ہو جائے گی، ایک چھوٹا بچہ بھی کہے گا اذان درست نہیں ہوئی۔ جنازہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں، کہیں آپ نے سنا ہے کہ تکبیر ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، لیکن نماز وہ بھی ہے، جنازہ کی نماز۔ اب آپ کہیں کہ ہر نماز ہم رکوع اور سجدہ کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو بھی رکوع اور سجدہ کے ساتھ کریں گے اور پہلے اذان دیں گے پھر تکبیر کریں گے، تو اذان اور نماز دینا غلط نہیں ہے، لیکن جنازہ میں اگر دیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ بتائیے تکبیر ہوتی ہے کہاں ہے، اذان ہوتی ہے کہاں ہے بھائی؟ وہ بھی تو ایک نماز ہے، 2 رکعت واجب ہے۔ اگرچہ کبھی کبھی بھول کر بعض جگہ ایسا واقعہ آ گیا ہے، ہم تھے ایک جگہ عیدگاہ میں موجود، ایک صاحب نے کہہ دیا تکبیر کہیے، میں نے کہا بھائی عید میں تو تکبیر نہیں ہے نا، یہاں تو نماز اب شروع ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے، دین ہماری خواہشوں کا نام نہیں ہے، یا ہمارے دماغ میں جو آ جائے، ہماری عقل میں جو آ جائے وہ ہم کرنے وہ دین بن گیا، بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان دین ہم کو عطا فرمایا ہے، اور ہر آدمی اس دین پر چل سکتا ہے، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو، دیہات میں رہنے والا ہو، بستی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، کہیں کا بھی باشندہ، سب لوگ دین پر چل سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا آسان دین بنایا۔ خرابی اسی دن آ جاتی ہے جب ہم اپنے دماغ سے یا اپنی خواہش و تمنا سے کچھ اس میں اضافہ کرنے لگتے ہیں، کچھ ملانے لگتے ہیں، کچھ اس میں جوڑنے لگتے ہیں، پھر وہ دین نہیں رہتا ہے، وہ باغیچہ اطفال بن جاتا ہے، وہ کھلونا بن جاتا ہے، تماشا بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین صحیح پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت اور سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواہشوں میں، تمناؤں میں الجھ کر آدمی اپنے کو برباد کر لیتا ہے، اور پھر جب انسان بگڑ جاتا ہے تو اس کا بننا اور راستے پر آنا 1-2 جلسے سے نہیں ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ اصلاح کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتا ہے، بڑی قربانی دینا پڑتا ہے، تب وہ آدمی جا کر راستے پر آتا ہے اور اس کی زندگی پٹری پر آتی ہے۔ ورنہ آج کا ایسا ماحول ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر آدمی معاشرے اور سماج کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ حوصلہ اور یہ جرات نہیں ہو پاتی ہے کہ شریعت کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، برملا اس کو روک دے اور اسے منع کر دیا جائے کہ نہیں بھئی یہ نہیں اب ہمارے گھر میں ہوگا۔ یہ سماج کیا چیز ہوتی ہے، یہ سوسائٹی کیا چیز ہوتی ہے، یہ لوگ کیا چیز ہوتے ہیں۔ اللہ اور رسول اگر خوش ہوگا، قرآن اور حدیث کے مطابق ہم کام کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر دنیا جو ناراض ہو جائے گی، رشتہ دار اقربا ناراض ہو جائیں گے، اللہ ان کے دلوں کو دوبارہ جھکا دیں گے، اس لیے کہ شریعت کے اندر اللہ نے کشش رکھا ہے، اور دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقناطیسیت رکھا ہے، دین کھینچ لیتا ہے۔ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت اور جامعیت رکھا ہے کہ اگر آپ واقعی دیندار بن جائیں، آپ کا دشمن بھی آپ کی عزت کرے گا، آپ کا دشمن بھی آپ کے سامنے ادب اور احترام سے پیش آئے گا۔ دین میں اللہ نے یہ طاقت رکھا ہے، سماج اور سوسائٹی میں کچھ نہیں۔
لیکن آج ہم لوگ اچھے خاصے لوگ جب کوئی مسئلہ آتا ہے، جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ہم وہاں یہ نہیں سوچ پاتے ہمارے اللہ کیا کہیں گے، ہمارے نبی کیا کہیں گے۔ ہندوستان کے ایک بہت اچھے شاعر تھے، شعر سن کر پڑھ کر ایران کے شاعر کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، اتنا بہترین شعر کہنے والا بڑا نیک ہوگا، میں اس سے ملاقات کروں۔ وہ ایران سے چل کر ہندوستان آیا، تلاش کرتے کرتے اس کے گاؤں میں پہنچا، پوچھا کہ بھائی میں فلاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ہوگی ملاقات؟ تو لوگوں نے کہا یہ گھر کا وہ جو داڑھی چلا رہے ہیں وہی ہے۔ کہا یہ جو داڑھی چلا رہے ہیں یہی ہے؟ ہاں بھائی وہی ہے۔ ارے ابھی آپ صحیح بتا رہے ہیں، یہ نام اس نے بتایا، کہا ہاں یہی ہے، یہ شاعر ہیں بہت بڑے، داڑھی چلا رہے ہیں۔ بس تو دل پر چوٹ کے لگی، ایران سے آیا تھا چل کرنا، اور شعر کو پڑھ کر جذبہ پیدا ہوا تھا کہ یہ آدمی بہت اچھا ہوگا، اور یہاں آیا تو دیکھا داڑھی چلا رہے ہیں۔ تو قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا آغا ریشمی تراشی، فارسی زبان میں انہوں نے کہا، ایران میں فارسی لینگویج بولی جاتی ہے، جناب آپ داڑھی چلاتے ہیں؟ تو شاعر جو ہوتا ہے نا جلدی چپ نہیں ہوتا اور جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں داڑھی تو چھلاتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں چھیلتا، اور بہت خوش ہوتے ہیں جواب دے کر کہ ہم نے بڑا لمبا تیر مارا۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا کل اسلام داڑھی ہی میں ہے، ٹوپی ہی میں کل اسلام ہے، کرتا ہی میں کل اسلام ہے، پاجامہ ہی میں کل اسلام ہے، نقاب ہی میں کل اسلام ہے، پردہ ہی میں کل اسلام ہے۔ آپ لوگ ہر جگہ اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہیں، ارے ذرا آزادی بھی دیجیے، ذرا ہم کو لہو لعب میں مست ہو کر بے فکر ہو کر اچھلنے کودنے کا موقع دیجیے۔ آپ لوگ ایک دم جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، پھر تلاوت کرو، اور رمضان آ رہا تو روزہ رکھو، پھر تراویح پڑھو۔ عورتیں کہتی ہیں آپ لوگ تو ہمیں پردے میں رکھتے ہیں، نقاب اوڑھو، بات نہ کرو۔ بتاؤ یہ کوئی زندگی ہے؟ زبان حال سے اور کہیں کی زبان قال سے یہ باتیں آتی ہیں، سنا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے ایسا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں داڑھی تو میں چھلاتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں چھیلتا۔ ایران کے شاعر نے برجستہ کہا جناب کیا کہہ رہے ہیں، آپ کسی کا دل نہیں چھیلتے ہیں، آپ تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر رہے ہیں، آپ اس نبی کا دل چھیل رہے ہیں جس نبی نے یہ داڑھی ہم کو عطا کیا تھا۔ امت کے اعمال 2 دن ہفتے میں پیش کیے جاتے ہیں، جب فرشتے آپ کی داڑھی کے بال کو نالی اور گٹر میں، جس کو 50-100 روپیہ دے کر آپ نے چھلوا کر پھینکا تھا اور گندے پانی میں پھینکا تھا، امت کی داڑھی حضور کے سامنے جب پیش کی جاتی ہوگی تو حضور کا دل کتنا زخمی ہوتا ہوگا۔ میری یہی امت ہے جس کو میں نے داڑھی دیا تھا، میری یہی امت ہے جو میری داڑھی سے نفرت کر رہی ہے، پیسہ دے کر داڑھی چھلا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کسی کا دل ہے، اور کتنا بڑا جرم اور پاپ اور کتنی بڑی آپ گناہ اور معصیت کرتے ہیں۔